والوں کے جواب کہاں ہیں؟ جہاں پر میں نے بار بار کہا تھا جنہوں نے یزید کو فاسق فاجر نہیں مانا، جن ائمہ نے امام ذہبی ہوں، امام ابن حجر عسقلانی ہوں، اور اس کے ساتھ امام حجت الاسلام امام غزالی ہوں، امام لیث بن سعد ہوں، ان سب پر لگاؤ فتویٰ۔ کیوں نہیں لگایا تم نے ابھی تک؟ کیوں نہیں کہا کہ وہ اہل سنت سے خارج ہیں؟ تمہارے اس جملے سے وہ سارے کے سارے اہل سنت سے خارج اور گمراہ ہو گئے، اور بیوقوف انسان جب سارے اہل سنت سے خارج اور گمراہ ہو گئے تو کس باغ کی مولی ہے جو سارے امت تو گمراہ ہو گئے اور تو بچ گیا؟ ہاں مسلمانوں سنیوں دیکھو، ایک ڈاکٹر یہودی ڈاکٹر جمال جلالی کو بچانے کے لیے امام ذہبی ان کے نزدیک گمراہ ہو گئے، امام ابن حجر ان کے نزدیک گمراہ ہو گئے، امام حجت الاسلام امام غزالی ان کے نزدیک گمراہ ہو گئے۔ اور کیا ہوتا ہے کمینہ پن، اور کیا ہوتی ہے جہالت؟ بتاؤ مجھے۔ جو کمینے لوگ امام ذہبی کو نہیں چھوڑ رہے، امام حجت الاسلام امام غزالی کو نہیں چھوڑ رہے، ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں، اور اگر یہ کتے بھونکتے ہیں سید امام الغیرت پر تو مسلمانوں کو تعجب نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے اماموں کو نہیں چھوڑا۔ لیکن جمال جلالی شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ اور دوستو پھر اس کمینے شخص کی کمینگی دیکھیے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے وہ بات جو سید امام الغیرت نے فرمائی ہی نہیں ہے وہ ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چشتی صاحب، آپ نے یہ جو دعویٰ کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل فتنہ تھا، اس فتنے پر آپ نے اجماع اور اتفاق بڑا گہرا نکال کے دعویٰ کیا تھا۔ اتنے گہرے کو چھوڑیں، صرف ایک حوالہ پیش کریں پوری اسلام کی تاریخ میں کہ جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کردار کو فتنے سے تعبیر کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اور امام پاک کا کردار وہ فتنہ تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی اگر کسی کی طرف جھوٹ موٹ کفر یا گستاخی کی نسبت کرتا ہے تو وہ جس نے جھوٹ موٹ منسوب کی ہے وہ اس منسوب کرنے والے کی طرف لوٹے گی۔ میں پورے انصاف کے ساتھ کہتا ہوں، انہوں نے جو اپنے یوٹیوب چینل پر نعمانی میڈیا ہے یا کیا اس کا نام ہے، اس کا سکرین شاٹ میں لگا رہا ہوں، وہ سکرین ریکارڈنگ دیکھیں، اس میں سیدی امام الغیرت فرما رہے ہیں امام علی مقام نے اجتہاد فرمایا۔ وہ امام کی رائے تھی، امام کا اجتہاد تھا، وہاں سے چلے انکار کر کے مکہ میں آ گئے، اجتہاد تھا، وہاں سے چلے خطوں کے پیچھے کوفہ کے قریب پہنچے، اجتہاد بدل گیا، رائے بدل گئی۔ اپنی رائے علماء کے پاس یہ لفظ چلتے ہیں، اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں فتنے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا۔ جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو، جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو۔ اب اس کی امام علی مقام کا عمل کیا فرما رہے ہیں میرے امام الغیرت؟ کہہ رہے ہیں کہ امام علی مقام نے اجتہاد فرمایا، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ امام علی مقام کے عمل کو فتنہ قرار دیا، حالانکہ انہوں نے امام علی مقام کے عمل کو اجتہاد فرمایا۔ کمینے انسان، وہ اجتہاد فرما رہے ہیں تو اس کو فتنہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو جان بوجھ کر امام علی مقام کی طرف فتنے کی نسبت تو کر رہا ہے، امام علی مقام کی طرف۔ اولاً یہ، پھر جو فتنے کی بات کہی، یہ اس طرح کی جنگوں کو فتنہ کہتے ہیں، یہ لفظ سنیں آپ۔ چلتے ہیں، اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں فتنے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا۔ سن لیا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس طرح کی جنگ کو تمام محدثین، تمام متکلمین، تمام فقہاء فتنہ کہتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ سید امام الغیرت نے فرمایا تھا تمام جنگوں کو فتنہ کہتے ہیں، اس نے کہہ دیا کہ امام علی مقام کو، امام علی مقام کے کردار کو، امام علی مقام کے عمل کو فتنہ کہا ہے۔ کمینے انسان، شرم نہیں آتی تجھے؟ جو بات کہی نہیں، دوبارہ سنیں آپ، ان کے چینل سے سکرین ریکارڈنگ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں، وہ ایک بار پھر سنیں آپ۔ وہ امام کی رائے تھی، امام کا اجتہاد تھا، وہاں سے چلے انکار کر کے مکہ میں آ گئے، اجتہاد تھا، وہاں سے چلے خطوں کے پیچھے کوفہ کے قریب پہنچے، اجتہاد بدل گیا، رائے بدل گئی۔ اپنی رائے علماء کے پاس یہ لفظ چلتے ہیں، اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں فتنے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا۔ جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو، جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو۔
اب اس کے کہاں یہ کہنا کہ امام علی مقام نے اجتہاد کیا، کہاں اس کو بنا دینا کہ امام علی مقام کا عمل اور کردار فتنہ تھا، کہاں یہ کہنا کہ اس طرح کی جنگوں کو تمام فقہا، تمام محدثین، تمام متکلمین وہ کس میں رکھتے ہیں؟ فتن میں. اور اس کو سارا کچھ بتا دیا گیا ہے، سارے حوالے اس کو دیے جا چکے ہیں کہ تمام محدثین، تمام فقہا، تمام متکلمین جمل ہو، صفین ہو، کربلا ہو، وہ ساری جنگوں کو فتنہ میں شامل کرتے ہیں کیونکہ مسلمان تھے دونوں طرف. تو کمینے انسان، تو نے کیوں جسارت کی امام علی مقام کی طرف فتنے کی نسبت کرنے کی، جب سید امام الغیرت نے فرمایا ہی نہیں؟ امام الغیرت حافظہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح کی جنگوں کو فتنہ کہتے ہیں، تو نے کہہ دیا کہ امام علی مقام کو فتنہ کہہ رہے ہیں. تو یہ شرم نہیں آئی؟ صرف اور صرف مسلمانوں، صرف اور صرف اپنے ڈاکٹر جمل جلالی کو بچانے کے لیے، اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم ان کو چشتیوں کو نیچا دکھلائیں. امام علی مقام کی اتنی بڑی گستاخی یہ شخص کر رہا ہے کہ ان کے عمل اور کردار کو فتنہ کہہ رہا ہے، حالانکہ سید امام الغیرت نے ان کے عمل اور کردار کو اجتہاد فرمایا. کہاں اجتہاد اور کہاں فتنہ؟ ان پر لعنت پڑی ہے کہ ایک یہودی ڈاکٹر کو بچانے کے لیے امام علی مقام کی طرف جھوٹ موٹ کی نسبت کر رہے ہیں. کس کی؟ فتنے کی. اور کیا ہوتی ہے لعنت؟ لعنت تو تمہارے کردار پر پڑی ہوئی ہے کمینوں، کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سید امام الغیرت نے فتنہ کی نسبت کی ہی نہیں، اور تم اپنے ڈاکٹر جمل جلالی یہودی ڈاکٹر کو بچانے کے لیے فتنے کی نسبت امام علی مقام کی طرف کر رہے ہو. سید امام الغیرت نے فرمایا اس طرح کی جنگوں کو فتنہ کہتے ہیں. تم نے کیا کیا؟ امام علی مقام کے کردار کو فتنہ کہہ دیا. پھر سنو دوستو، وہ امام کی رائے تھی، امام کا اجتہاد تھا، وہاں سے چلے انکار کر کے مکہ میں آ گئے. اجتہاد تھا، وہاں سے چلے خطوں کے پیچھے کوفہ کے قریب پہنچے. اجتہاد بدل گیا، رائے بدل گئی. اپنی رائے، علماء کے پاس یہ لفظ چلتے ہیں. اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں فتنے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا. جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو، جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو. اب مجھے انصاف سے بتائیے یہ لوگ کمینے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بات کیا تھی، اس کو کیا بنا دیا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں وحشت میں ہر ایک نقطہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. اور بدبختو، امام علی مقام کی طرف جھوٹ موٹ اتنی بڑی بات کہہ دی تم نے. امام علی مقام کے عمل اور کردار کو تم خبیثوں نے فتنہ کہہ دیا، حالانکہ اس طرح کی جنگوں کو سید امام الغیرت فتنہ کہہ رہے تھے. لیکن جمل جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں. اور آگے چل کر کہتا ہے کہ روایات کی تحقیق بھی پوری پیش کریں گے. اعتراض اٹھایا گیا کہ ہم نے تو جناب روایات کی تحقیق مانگی تھی، تو یہ اس طرف چل پڑے روایات کی تحقیق بھی پوری پیش کریں گے. کب؟ قرض ہے تم پر، کب پیش کرو گے؟ کب پیش کرو گے روایات کی تحقیق؟ کب جواب دو گے ان 10 سوالوں کے؟ کب؟ نعمانی، تم پر قرض ہیں، تیرے ڈاکٹر جمل جلالی پر وہ 10 سوالات قرض ہیں. کب جواب دو گے ان کا؟ کمینو، آئیں بائیں تائیں شائیں کر رہے ہو. 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، ان میں سے 10 میں سے کسی ایک سوال کا جواب تو تم سے نہیں بن پایا، پر اب کہہ رہا ہے کہ ہم تحقیق آگے پیش کریں گے. یا سن لیں، یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ ہم نے تو جناب روایات کی تحقیق مانگی تھی، تو یہ اس طرف چل پڑے روایات کی تحقیق بھی پوری پیش کریں گے. مطلب ابھی تک تم جخے مارتے رہے، ابھی تک تم سے کوئی تحقیق پیش نہیں ہوئی، کوئی تحقیقی بات تم نے نہیں کی. آگے پیش کرو گے تو یہ جو پہلے 48 گھنٹے سے تم جخے مار رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ جخے ہیں، تمہاری کھچے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو. اور